اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ محبت کا دعویٰ کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا نام ادب سے لیا جائے گا، اس کی اداؤں سے بھی محبت ہوگی، اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کے ساتھ جس شے کو نسبت ہو جائے اس کا بھی ادب و احترام کیا جائے گا، اس کا حکم ماننا آسان ہو جائے گا، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے گا، اس کا ذکر سن کر بندے جھوم اٹھے گا، اور اس کے قرابت داروں سے محبت اور اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی جائے گی۔ جس سے محبت ہو اس میں عیب نظر نہیں آتا، جہاں عیب نظر آئے وہاں محبت نہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عظمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ 7 چیزوں پر ایمان رکھنے کے باوجود ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے، جب تک دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نہ ہو، محبت نہ ہو۔ عالم ارواح میں اللہ عز و جل نے تمام ارواح انسانی کو اکٹھا فرمایا اور ان سے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام ارواح نے جواب دیا، بے شک اے مالک و مولک، تو ہمارا رب ہے۔ پھر باری باری وہ ارواح اس دنیا میں لباس بشر میں آ رہی ہیں۔ دنیا میں آ کر یہ روحیں اپنا وعدہ بھول گئیں، اس لیے اس کا نام انسان رکھا گیا، جو نسیان سے بنا ہے، یعنی بھولنے والا۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کو وعدہ یاد دلانے کے لیے اور ان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد بتانے کے لیے ایک وسیلہ بنایا، جن کو ہم انبیاء کرام علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ عام انسان بلا واسطہ اللہ عز و جل سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے اور راستے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جس انسان نے جس نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، اس نے اسی نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے اللہ عز و جل کو مانا، اس کو دولت اسلام حاصل ہو گئی، اور جس نے اس دعوت کو حق کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا، اس نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب ہے چھپانا۔ جس نے حق کو چھپایا اس کو کافر کہا جائے گا، اور جس نے قبول کیا اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اسلام کی ضد کفر ہے، جو مسلمان ہے وہ کافر نہیں، اور جو کافر ہے وہ مسلمان نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں شرعی احکام تو تبدیل ہوتے رہے، لیکن ایمانیات سب میں یکساں رہے۔ ان کی تبلیغ کا مرکز و محور ان 7 باتوں پر ہی رہا: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ عز و جل پر ایمان لانا کہ واحد لا شریک ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات جو کہ ازلی اور ابدی اور ذاتی ہیں، ان میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، حقیقی کارساز وہی ہے۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اس کا مطلب ہے فرشتہ۔ اللہ عز و جل کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہے، ان کی غذا اللہ عز و جل کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ عز و جل ان فرشتوں کو مختلف کاموں پر مامور فرماتا ہے، جن میں چند ملائکہ قابل ذکر ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام وحی پہنچانے پر، حضرت میکائیل علیہ السلام رزق تقسیم کرنے پر،
حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی سور پھونکنے پر ہے۔ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھنا کہ یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے گئے، یہ سب حق ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے قابل عمل قرآن مجید فرقان حمید ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ ہم اس دنیا میں سدا رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے، پھر قیامت کے روز قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اس دن ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا اور جس کی بدیاں زیادہ ہوں گی اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، جبکہ مسلمان چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ عز و جل چاہے اپنی رحمت سے یا شفاعت سے معاف فرما دے، ورنہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت پر ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ تقدیر پر ایمان رکھنا، بندہ جو بھی اچھے برے اعمال کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہے تو پھر انسان کو جزا اور سزا کا کاہے کی، بلکہ یوں سمجھیں کہ بندے نے اس دنیا میں آ کر جو کچھ کرنا تھا اللہ عز و جل نے اس کو اپنے علم ازلی کے تحت اس کو تحریر فرما دیا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے مگر محنت نہیں کرتا، کھیلوں میں دلچسپی لیتا ہے اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا، ایسے بندے سے اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی تم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور پھر وہ امتحان میں فیل ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے میں فیل ہوا ہوں، تو اس کا کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کے حالات دیکھ کر آنے والے وقت کا اندازہ لگا لیا۔ تو اللہ عز و جل کا علم تو ازلی اور ابدی ہے، رب تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس بندے نے کیا کیا گل کھلانے ہیں، لہٰذا انہی کو لوح محفوظ میں تحریر فرما لیا۔ اب اس کے مطابق بندہ کام کر رہا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک مبرم، ایک معلق اور تیسری مبرم معلق ہے۔ ایک تو صدقہ خیرات کرنے سے ٹال جاتی ہے، جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور دوسری اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی دعا سے ٹل جاتی ہے۔ لا یارد القضاء الا الدعاء، قضا نہیں بدلتی مگر دعا سے۔ اکثر من الدعاء فإن الدعاء یرد القضاء المبرم، دعا بکثرت مانگ کر دعا تقدیر مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جات۔ ایک اور تقدیر ہے جو بدلتی نہیں، وہ اللہ عز و جل ہی چاہے تو بدل جائے گی، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا حق ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا اور جزا اور سزا حق ہے، تو پھر انسان اس دنیا میں محتاط ہو کر زندگی بسر کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جو بندے ان پر ایمان لے آتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو ان کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔